بادشاہ سلامت، آپ اپنے اس شاہی کپڑے کو اتار دیجیے۔ اور بادشاہ ننگا ہو گیا اور واہ واہ کی صدا بلند ہو گئی۔ صدیوں پہلے کسی ملک میں ایک بادشاہ کی حکومت قائم تھی۔ جو حکومت کے کاموں کو اپنے فہم و فراست سے انجام نہ دے کر اپنے درباریوں، خوش آمدیوں اور حواریوں کی مرضی سے انجام دیتا تھا۔ اس کے مصائب دن رات اس کے دربار میں بیٹھے اس کی تعریف میں قصیدے پڑھا کرتے اور اس کی خامیوں کو بھی خوبیوں کے زمرے میں شامل کرتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ اپنے مصاحبوں کی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے لگا۔ اگر درباریوں نے رات کو دن کہا تو دن، دن کو رات کہا تو رات۔ اس طرح وہ بادشاہ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں میں آ کر بے وقوف بھی بنتا چلا گیا، اور آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن اس کے چند چال باز مصاحبوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اپنے اس شاہی کپڑے کو اتار دیجیے۔ آپ کا یہ لباس آپ کی شاہانہ عظمت پر صحب نہیں دیتا، جو اور دوسرے ممالک کے جھوٹے بادشاہ پہنتے ہیں، بلکہ آپ وہ شاہانہ لباس زیب تن کریے جو صرف سچے اور نیک صفت شخص کو ہی نظر آئے گا، دوہرے چہرے والوں کو نہیں، جس کو تیار کرنے والا اس دنیا میں ایک ہی ہے۔ بادشاہ ان کی باتوں سے بہت خوش ہوا۔ کپڑا تیار ہوا، درزی کو بلایا گیا۔ درزی نے دھیرے دھیرے بادشاہ کے پورے کپڑے اتار دیے اور بادشاہ ننگا ہو گیا۔ بادشاہ کو وہم ہوا کہ وہ ننگا ہے، لیکن وہ اپنی کمی چھپانے کی خاطر خاموش رہا، اور عوام خود کو بے وقوف ثابت نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے منہ میں خوف و دہشت کا تالا لگا ہوا تھا، وہ منہ کھولنا چاہے بھی تو نہیں کھول سکتی تھی۔ درزی نے عوام کو داد بری نظروں سے دیکھا اور واہ واہ کی صدا بلند ہو گئی۔ بادشاہ نے درزی کو انعام و اکرام سے نواز دیا، اور اس دن سے بادشاہ اپنے محل اور دربار میں ننگا گھومنے لگا۔ عوام کو بھی اس کو ننگا دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن بادشاہ سیر و تفریح کے ارادے سے باہر نکلا تو ایک بچہ اس کو دیکھ کر شور مچانے اور چلا کر کہنے لگا، بادشاہ ننگا ہے، بادشاہ ننگا ہے۔ بادشاہ نے اس معصوم بچے کا سر قلم کروا دیا، اور بادشاہ کی بے وقوفی نے سچائی